ٹی بی کے الیکشن میں یہ بہت ضروری تھا کہ نواز شریف صاحب اس میں جائیں کہ آج نواز شریف بلاول صاحب بھٹو صاحب تو کل کچھ اور کہہ رہے ہیں، وہ کارکردگی کی بنیاد پر نہیں کہہ سکتے نا، تو مسلم لیگ نون کہہ سکتی ہے. یہ جب 9 مئی والی سیاست شروع کر دیتے ہیں نا، پھر اس سے یہ اپنا بھی بیڑا غرق کرتے ہیں اور ریاست کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں. اب چاہیے یہ جو ناراض ارکان کا گروپ ہے نا، انہوں نے اپنی اسٹیٹمنٹ میں 3 دفعہ کہا ہے ہمارا علی امین گنڈاپور سے کوئی تعلق نہیں. ان کے ڈانڈے افغانستان سے بھی ملتے ہیں، ان کو فنڈنگ براک کی جانب سے بھی ہوتی ہے. یہ اسرائیلی تھا جس نے امریکہ کو کنونس کیا تھا کہ 2-4 دنوں کی جنگ ہے اور اس کے بعد معاملات ٹھیک ہو جائیں گے اور ساری دنیا کے معاملات خراب ہو گئے. السلام علیکم، میں ہوں آپ کے ساتھ رمشا عارف اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام وی ٹاک. ہمارے ساتھ میرے ساتھ موجود ہیں ناظرین. آج جن ٹاپکس پہ ہم بات کریں گے، ہم نے دیکھا کہ جی بی میں الیکشنز ہونے جا رہے ہیں، بلاول بھٹو بھی وہاں پہ موجود ہیں. آج نواز شریف صاحب بھی گلگت بلتستان چلے گئے ہیں، وہاں وہ میڈیا سے بات چیت بھی کر رہے تھے، اس پہ بھی ذرا بات کریں گے. کچھ انہوں نے جی بی کے لوگوں سے شکوہ بھی کیا ہے، وہ شکوہ کیا کیا ہے ذرا اس پہ بھی بات کریں گے. اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے دیکھا کہ تحریک انصاف کے اندر 2 گروپس بن گئے ہیں. لڑائی جو ہے وہ کہا یہ جا رہا ہے کہ بہت زیادہ ہو چکی ہے. اب یہ لڑائی کون کروا رہا ہے، اس کے پیچھے کون ہے، کیا اپنے تحریک انصاف کے لوگ ہیں یا جو ہے کوئی اور ہے اس سب چیز کے پیچھے، اس پہ ذرا بات کریں گے. اور پھر پروگرام میں آگے جا کے بات کریں گے کراچی کی. ہم ہمیشہ سے بات کرتے ہیں بہت بڑا شہر ہے، روشنیوں کا شہر ہے، لیکن اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. عید کے روز نہ کراچی میں پانی تھا، نہ گیس تھی، نہ بجلی تھی. ذرا اس پہ ڈیٹیل میں بات کریں گے کہ یہ سارا معاملہ ہے کیا. اور اس کے بعد بات کریں گے بلوچستان کے حوالے سے. ہم نے دیکھا کہ ہمیشہ سے بلوچستان کے لوگ جو ہیں وہ بہت محبت کرنے والے ہیں پاکستان سے، سب کچھ ہے، لیکن ایک طرف کچھ لوگ اس طرح سے ہیں جو ایسا پروپوگنڈا کرتے ہیں، ملک دشمنی کرتے ہیں. وہ سارا معاملہ کیا ہے. اور ایک شاعرہ جو ہیں ان کو بھی سیکیورٹی فورسز نے کہا ہے کہ ان کو اگر پکڑ لیا جائے تو انعام رکھا گیا. ذرا اس پہ بات کریں گے. اور بلوچستان کا جو نوجوان ہے وہ پنجاب میں پڑھ رہا ہے، کے پی میں پڑھ رہا ہے، اس کی سوچ کیا ہے پاکستان کو لے کے، اس پہ بات ہوگی. ٹرمپ نے ایک فون کال بھی کی ہے، وہ فون کال کس کو کی ہے ذرا اس پہ بھی آگے جا کے پروگرام میں بات کریں گے. ویلکم ٹو دا شو. ہمارے ساتھ جی بی کا الیکشن ہے. ہم نے دیکھا جب بھی الیکشنز آتے ہیں ساری سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اکٹھی ہو کے اور صحیح وہ نعرے لگنا شروع ہو جاتے ہیں، ہم نے آپ کے لیے یہ کیا، ہم نے آپ کے لیے یہ کیا. آج نواز شریف صاحب بھی بڑے ٹائم کے بعد منظر عام پر آئے ہیں اور بڑی کھل کے انہوں نے باتیں کی ہیں. وہ آگے جا کے میں بات کروں گی. انہوں نے جی بی کے لوگوں سے شکوہ بھی کیا ہے، لیکن آج پہنچ گئے ہیں وہ گلگت بلتستان. مدت کے بعد نواز شریف صاحب کو کسی پولیٹیکل ایکٹیویٹی میں دیکھا اور سچی بات ہے، خوشی ہوئی ہے. ورنہ نواز شریف صاحب کسی تندور پہ جا کے روٹیوں کے ریٹ پتہ کر رہے ہوتے تھے، جو میرے خیال میں ان کا منصب نہیں ہے، یا بلدیاتی امیدواروں کے انٹرویو کر رہے ہوتے تھے جو کہ ان کا مقام نہیں ہے. انہیں پولیٹیکل اسٹریٹجی اور پولیٹیکل کیمپیننگ کرنی چاہیے، اور اس میں ان سے بہتر پاکستان میں کوئی شخص نہیں ہے. ٹی بی کے الیکشن میں یہ بہت ضروری تھا کہ نواز شریف صاحب اس میں جائیں. اور آپ نے دیکھا ہے کہ یہ الیکشن کو کوئی ہلکا نہیں لے رہا. بلاول بھٹو کل بھی انہوں نے جلسہ کیا، آج بھی، اور کل بھی وہ کریں گے. نواز شریف صاحب آج بھی جلسہ کریں گے، بلکہ 1-2 جگہ خطاب کریں گے. حالانکہ مسلم لیگ نون کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے بہت ہم ابھی جلسہ نہیں کر رہے، یہ پبلک میٹنگ چھوٹی چھوٹی کر رہے ہیں، لیکن ایک بڑا جلسہ یقیناً وہ کریں گے. اور اس سے یوں لگتا ہے کہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی، یہ دیکھیں ابھی پچھلے دنوں ہم جی بی کے بارے میں، گلگت بلتستان کے بارے میں کتنی خوفناک، کتنی خطرناک خبریں سن رہے تھے، اور وہ مذہبی طور پہ لوگوں کو گمراہ کیا ہوا. جب بھی معاملات خراب ہوتے ہیں آپ یاد رکھیے اس کا سلوشن پولیٹیکل فورسز کو ایکٹیو کرنے میں ہی ہوتا ہے. آپ دیکھیے کہ لوگ اپنے اپنے لیڈر کے حق میں نعرے لگا رہے ہیں، اور ایک ہنگامہ ہے، ایک سرگرمی ہے، خوشی کا، جوش کا عالم ہے. لوگ اپنے نواز شریف صاحب کو اتنے عرصے کے بعد دیکھنا اور گلگت بلتستان میں جا کر دیکھنا لوگوں کے لیے بہرحال ایک خوشی کا مقام تھا. اور اس کا امپیکٹ آپ دیکھیے گا کہ انتخابات کے نتائج پر پڑے گا. نواز شریف کا وزٹ وہاں پر بہت اہم ہے. آپ کو لگتا ہے کہ نواز شریف کے وزٹ کے بعد جو ہے وہ ٹف ٹائم دیں گے باقی دوسری جماعتوں کو؟ دیکھیے ایک تو سمپل سا سلوشن ہے کہ جو وفاق میں حکومت ہے اسی کی حکومت جی بی میں ہوتی ہے. یہ بڑی کلیئر سی بات ہے. اس حساب سے تو مسلم لیگ نون کی حکومت آئے گی. لیکن جو وہاں پر اب جو لوگوں کے اندر جوش پیدا ہوا ہے نا، اس سے یوں لگتا ہے کہ وکٹری اگر نون لیگ کی بھی ہوتی ہے تو اس کے مارجن میں کافی زیادہ اضافہ ہو جائے گا.
عمار صاحب آپ یہ بات کر رہے ہیں مارجن میں اضافہ ہو جائے گا. ہم نے دیکھا کہ نواز شریف نے آج یہ بات کی ہے کہ ووٹ ملے یا نہ ملے کارکردگی بولتی ہے آپ کی, اور آپ کو لگتا ہے کہ مسلم لیگ نون نے گلگت بلتستان میں جو کام کیا ہے وہ کارکردگی کی بیس پہ انہی کو ووٹ مل جائے گا؟ جی بالکل, ہمیشہ سے انہوں نے کارکردگی کی بنیاد پر ہی ووٹ مانگے ہیں, بلکہ آج نواز شریف بلاول صاحب نے, بھٹو صاحب تو کل کچھ اور کہہ رہے تھے. ہاں وہ کارکردگی کی بنیاد پر نہیں کہہ سکتے نا, تو مسلم لیگ نون کہہ سکتی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے شکوہ بھی کیا, وہ بات آپ بھولیں, انہوں نے کہا کہ آپ تو مجھے شاید بھول گئے ہو. تو نواز شریف صاحب کو بتانا چاہیے کہ نہ وہ بھولے ہیں نہ پاکستان کے عوام بھولے ہیں, لیکن آپ کو بھی منظر عام پر آنا چاہیے نا. الیکشن کے علاوہ بھی آپ جو ہیں لیڈر ہیں اور مسلم لیگ نون کے قائد ہیں, تو آپ کو نظر آنا چاہیے, آپ کو پولیٹیکل ایکٹیویٹی کرنی چاہیے. تو نتائج بہت, لیکن مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے کہ بلاول بھٹو بھی پوری سرگرمی کے ساتھ جی بی کے الیکشن کو اہمیت دے رہے ہیں. یہ بہت اچھی بات ہے, اور نتائج جو بھی ہوں تمام پارٹیوں کو برابر موقع مل رہا ہے. اور جو لوگ شکایت کر رہے ہیں کہ ہمیں نہیں موقع مل رہا, یہ ساری فضول باتیں ہیں. مل رہا ہے, فوٹیجز آ رہی ہیں, سب کو موقع مل رہا ہے, سارے اپنے کیمپین چلا رہے ہیں. پی ٹی آئی کے جنید اکبر بھی وہاں پر گئے ہوئے ہیں, تو ہاں, اور اچھی بات ہے, انہیں کیمپین کرنی چاہیے, اس میں کیا بری بات ہے. تو کیمپین کریں, انتخابات میں مقابلہ کریں, ووٹ کی سیاست کریں. لیکن یہ جب 9 مئی والی سیاست شروع کر دیتے ہیں نا, پھر اس سے یہ اپنا بھی بیڑا غرق کرتے ہیں اور ریاست کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں. چلیں 7 جون کو اس کا فیصلہ ہو جائے گا کہ کون جیتتا ہے اور کون نہیں جیتا. اچھا, تحریک انصاف کے حوالے سے عمار صاحب کچھ دن سے خبریں یہ آ رہی تھیں کہ ڈڑے بندی ہو گئی ہے, گروپس بن گئے ہیں, ایک علی امین گنڈا پور, ایک سہیل آفریدی. کل ہم نے دیکھا کہ اسد کیسر کی سربراہی میں بھی ایک کمیٹی بنی, اور جو 22 ارکان جو ناراض تھے انہوں نے ان سے ملنے سے بھی انکار کر دیا. یہ وجہ کیا بنی ہے؟ کیا وہ ملنا نہیں چاہ رہے یا کیا گلے شکوے چل رہے ہیں ان کے؟ بھائی اب پی ٹی آئی کے اندر اختلافات بڑے واضح ہو گئے, اور یہ 22 ارکان کا ایک علیحدہ اجلاس ہوا. آج جیو پہ خبر بھی لگی ہوئی تھی, 22 ارکان علیحدہ ہے. انہوں نے کہا آج ہم ایک اور اجلاس کریں گے جس میں تعداد 22 سے زیادہ ہوگی. اگر یہ زیادہ بڑھتے گئے ناراض ارکان, تو پھر تو سہیل آفریدی کے تخت کو بالکل خدشہ ہے. لوگوں نے تو اب آنے والے وزیر اعلیٰ کے نام بھی دینا شروع کر دیے ہیں. سہیل آفریدی صاحب جب آئے تھے بڑے پاپولر تھے, لیکن انہوں نے نہ ریاست کے ساتھ بنا کے رکھی, نہ پی ٹی آئی کے ورکر کے ساتھ بنا کے رکھی. آپ کسی ایک پلیٹ فارم پر تو مضبوط رہتے, یا تحریک انصاف کو مطمئن کرتے, یا ریاست کی مطالبات تسلیم کرتے. وہ بیچ کی بلی بنے رہے, کبھی ادھر سے پریشرائز ہو گئے, کبھی ادھر سے پریشرائز ہو گئے. دوسرا, لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ وہ عمران خان کے لیے بڑی تندہی سے کام کریں گے, لیکن جو اندر کی خبریں ہیں وہاں پہ انہیں پتہ ہے کہ زیادہ عرصہ انہوں نے رہنا ہے نہیں. اب حالات نظر آ رہے ہیں, تو لوٹ مار کا بازار گرم ہے, اور یہ ایک گروپ نہیں ہے, 2 گروپس ہیں, اور انہوں نے تباہی مچائی ہے. اس وقت کے پی کے عوام کی کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے. عمار صاحب وہ دیکھیں نا, جو ناراض ارکان ہیں انہوں نے یہ بات کہی ہے, بیرسٹر گوہر کو خط لکھا ہے کہ آپ جو ہیں یہ دیکھیں چیزیں کہ صوبے کے اندر کتنی بیڈ گورننس ہے, دہشت گردی کی کیا سچویشن ہے, تو اس ساری چیز کے اوپر آپ دھیان دیں, نہ کہ جو ہے وہ سہیل آفریدی. مجھے تو ایسے لگتا ہے سہیل آفریدی صاحب کو نا, پہلے وہ کہتے تھے عشق عمران, اب ان کو عشق کرسی کا آپ کہہ لیں عشق تخت ہے. اس کے بعد جو ہے وہ ٹک ٹاکس بناتے ہیں, ہم نے تو ان کو یہی دیکھا ہے, پروٹوکول وہ انجوائے کر رہے ہیں, نتھنگ ایلس, اور تو کچھ نہیں کر رہے. یہ ساری بات صحیح ہے, لیکن صرف اس میں ایک یہ حیران کن نقطہ ہے کہ انہوں نے بیرسٹر گوہر کو خط لکھا ہے. بیرسٹر گوہر چیئرمین ہیں, لیکن ایک ایسے چیئرمین ہیں جن کی اپنی کوئی نہیں سنتا. ان کو آپ خط لکھ کر کیا کر لیں گے؟ اس قدر زیادہ اختلافات ہو گئے ہیں. وہ سلمان اکرم راجہ کیا بات کر رہے ہیں علیمہ خان کے حوالے سے, پھر اس کے بعد جو باقی معاملات ہیں, کوئی کسی سے لڑا ہوا ہے. اب چاہیے یہ جو ناراض ارکان کا گروپ ہے نا, انہوں نے اپنی اسٹیٹمنٹ میں 3 دفعہ کہا ہے ہمارا علی امین گنڈا پور سے کوئی تعلق نہیں. جب کوئی شخص بار بار ایک بات کرنے لگ جائے نا, اور بغیر کسی کے پوچھے, تو پھر یوں لگتا ہے کہ وہ کچھ ہائیڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ یہ علی امین گنڈا پور کا ہی کاوش ہو, لیکن حتمی طور پر نہیں کہا جا سکتا. چلیں دیکھتے ہیں, کچھ خبریں اس طرح سے بھی آ رہی تھیں, ذرائع بھی یہ بتا رہے ہیں کہ آج ان 22 ارکان کا کوئی اسلام آباد میں ایک اجلاس بھی ہے. وہ اجلاس, اس میں سے کیا سٹوری نکلتی ہے, اب اس کا انتظار رہے گا. اچھا عمار صاحب, ایک طرف تو ہم یہ باتیں کرتے ہیں کہ ناراض ہو گئے نہیں ہوئے,
یہ ساری چیزیں تو آپ چلتی رہیں گی. لیکن دوسری طرف جو ہے یہ ساری جماعتیں بہت بڑے بڑے دعوے کرتی ہیں. ابھی جی بی میں بھی ہم نے دیکھا کہ ساری جماعتوں نے یہ کہا کہ ہم نے یہ کر دیا, ہم نے سڑکیں بنا دی, ہم نے عوام کو ہر سہولت دے دی. لیکن میں کراچی کی اگر بات کروں, کئی سالوں سے بھٹو زندہ ہے وہاں پہ. ابھی آپ عید کو دیکھ لیں, عید پہ نہ کراچی میں پانی تھا, نہ گیس تھی, نہ الیکٹریسٹی تھی. پھر یہ کہتے ہیں کہ کراچی جو ہے وہ پیرس سے کم نہیں ہے. مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیسا پیرس ہے یہ. ابھی پچھلے دنوں پیرس میں ہنگامے ہوئے جی. تو مجھے یوں لگا کہ وہ کراچی بن گیا. تو بات یہ ہے کہ جس نہج پہ کراچی پہنچ گیا ہے, اب اس کا سلوشن کچھ ڈراسٹک میئرز کے ساتھ ہوگا. ایک شہر ہے 2 کروڑ کی آبادی ہے, اتنی آبادی ملکوں کی نہیں ہوتی. جی جی. کئی ملکوں سے بڑا ہے کراچی, اور وہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ پانی نہیں ہے اویلیبل, پینے کا پانی. ٹینکر مافیا حکومت کر رہا ہے وہاں پر. وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ کس کے گھر, اور اس میں امیر غریب کے نہیں, اس قدر طاقتور وہ مافیا ہو گیا ہے کہ وہ حکومتیں بھی پلٹا سکتا ہے, وہ ساری مرضی اپنی کرے. اور اس کے پیچھے ظاہر ہے پولیٹیکل فورسز ہیں. عید کے دنوں میں عید قربان کے موقع پہ ظاہر ہے پانی کی ضرورت ہوتی ہے, لوگوں نے قربانی کرنی ہوتی ہے. پانی نہیں, اچھا پھر یہ نہیں ہے کہ ایک دن پانی نہیں آیا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کچھ ہفتے سے نہیں آیا, کچھ لوگ کہہ رہے ہیں مہینے سے پانی نہیں آیا. آپ امیجن کیجئے ان لوگوں کی صورتحال جہاں پر یہ پانی نہیں آیا. اور ایک ٹینکر, آپ کو میں اس کی قیمت بتاؤں جو وہاں پر بک رہا ہے, آپ حیران رہ جائیں. 26,000 روپے کا بھی ایک ٹینکر بک رہا ہے. ایک ٹینکر پانی کا. یعنی جس غریب کی تنخواہ 50-60 ہزار ہے, وہ تو صرف 2 ٹینکر ڈلوائے گا سارے مہینے میں, نہ پھر اس کے پاس کچھ اور بچے گا. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے عوام کو کیا سہولت دی ہے, کون سی روڈ بنا دی ہے, کون سے پروجیکٹ شروع کر دیے. روڈز تو ابھی بھی کراچی میں دیکھیں, آپ جا کے کراچی والوں سے پوچھیں, وہ روتے ہیں. ہمارے کراچی سارا کھدا ہوا ہے اور مدتوں سے ایک روڈ بن رہی ہے اور وہ نہیں بن رہی. تو یہ بہت تکلیف دہ صورتحال ہے کہ اس زمانے میں ہم کراچی کو روشنیوں کا شہر کہتے تھے, اور لاہور والے بڑے ترسی ہوئی نگاہوں سے کراچی کو دیکھتے تھے. اور اب جو ہے یہ صورتحال بدل گئی ہے. اب لاہور بقعۂ نور بن چکا ہے, اور کراچی والے بڑی ترس والی نگاہوں سے دیکھتے ہیں لاہور کو. صحیح بات ہے. وہ جو نعرہ یہ لگاتے تھے نا, روٹی کپڑا مکان, وہ تو ملا نہیں لوگوں کو. اب پانی بھی اس میں ایڈ کر لیں تو یہ جو ہے نا, میں تو کہتی ہوں کہ سوچنا چاہیے سندھ حکومت کو کہ یہ کر کیا رہی ہے. جی بالکل, اس پہ سنجیدگی سے نہیں کریں گے. دیکھیے اتنی بڑی تعداد میں لوگ سفر کر رہے ہیں, لوگ ایک حد تک برداشت کرتے ہیں. لوگوں میں ظلم برداشت کرنے کی بڑی کیپیسٹی ہوتی ہے, لیکن ان کی ایک بساط ہوتی ہے, ایک حد ہوتی ہے. اس کے بعد لوگ ریئیکٹ کرتے ہیں, اور پھر ان حالات میں اگر لوگوں نے ریئیکٹ کیا تو یہ سنبھالا نہیں جائے گا. اور اگر کراچی کے لوگ باہر نکل آئے تو یہ پھر بہت وہی آپ والی بات کہ ڈیزاسٹر ہوں گی چیزیں اس ساری سچویشن میں. اچھا ہمارے صاحب, ہم ظاہر ہے صوبوں کی بات کر رہے ہیں, کراچی, سندھ, کے پی کے, پنجاب سارا. لیکن اگر بلوچستان کی بات کریں, ہمیشہ سے بلوچستان کے لوگ جو ہیں وہ بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں. نوجوان نسل ان کی یہاں پہ اسٹوڈنٹس پڑھنے کے لیے آتے ہیں, پنجاب میں آتے ہیں, کے پی کے میں آتے ہیں, سندھ میں آتے ہیں. وہاں کا بلوچی نوجوان کا ذہن کیا ہے, کس طرح سے سوچتا ہے ہمارا صاحب؟ اچھا, جو بچے یہاں پر آئے ہیں یونیورسٹیوں میں پڑھائیں گے, 8,000 کے قریب ان کی تعداد ہے. وہ ظاہر ہے جب یہاں پہ لاہور میں آ کے دیکھتے ہیں تو ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کے صوبے میں بھی ایسی ترقی ہو, ان کے صوبے میں بھی ایسی لیڈرشپ ہو, ان کے صوبے میں بھی اسی طرح کام ہو, ان کے صوبے میں بھی امن و امان ہو. بلوچستان کے لوگ پاکستان سے بے انتہا محبت کرتے ہیں, لیکن ایک بہت ہی چھوٹی تعداد جو ہے اس نے بلوچستان کا امن اور سکون تباہ کیا ہوا ہے. اور وہ سارے وہ لوگ ہیں جو کبھی BLA کے نام پر آتے ہیں, کبھی BYC کے نام پر آتے ہیں, جو بلوچستان میں دہشت گردی کرتے ہیں, جو سیکیورٹی فورسز پر حملے کرتے ہیں, جو دہشت گردی کے بڑے واقعات میں ملوث ہوتے ہیں. ہم اس پہ بہت دفعہ بات کر چکے ہیں, اس کے بڑے واضح ثبوت ہیں. ان کے ڈانڈے جو ہیں افغانستان سے بھی ملتے ہیں, ان کو فنڈنگ را کی جانب سے بھی ہوتی ہے. ہر چیز کا اب تو ثبوت آ چکا ہوا ہے. اور یہ نوجوانوں کو انسانی حقوق کے نام پر ورگلاتے ہیں, جو کہ انتہائی احمقانہ بات ہے. آپ کے انسانی حقوق کے مسائل ہوں گے تو آپ حکومتوں سے مطالبہ کریں نا. کسی مدرسے میں, کسی بلڈنگ میں, کسی مسجد میں
بم سے نمازیوں کو اڑا دینے سے انسانی حقوق کے مسائل تو نہیں، یہ تو انسانی المیہ کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ آج جو سٹوری ہم نے دیکھی، شاعرہ، ایک شاعرہ جو ہے، وہ پتہ نہیں کوئی نام نہاد شاعرہ حبیبہ نامی ہے، اور انہوں نے جو ہے ان کے سر وہ بھی ان کے بیرونی ایجنڈے پر کام کر رہی ہیں، اور ان کے بڑے واضح ثبوت مل گئے ہیں کہ کہاں کہاں سے کس طرح وہ جو ہے لوگوں کو ورگلا رہی ہیں، اور اپنی جو نظموں کے ذریعے یا جو بھی کچھ وہ لکھتی ہیں ان کے ذریعے دہشت گردوں کو نہ صرف پروموٹ کر رہی ہیں، ان کو گلوریفائی کر رہی ہیں، اور ان کا مقام نوجوان نسل کے ذہنوں میں بلند کر رہی ہیں، اور ان لوگوں کو جو ریاست کو مطلوب ہے۔ اور یہ خاتون سے شاید ایک آدھ دفعہ یہ پکڑی بھی گئی، پھر رہا کر دیا گیا، اور پھر اب ان کی تلاش جاری ہے۔ حکومت پاکستان نے ان کو گرفتاری میں مدد دینے پہ 10 لاکھ انعام بھی مقرر کیا ہے، لیکن یہ ایک نہیں ہے، ایسے اور کیریکٹر ہیں جو بلوچستان کے امن کو تاراج کر رہے ہیں، اور ان سارے کیریکٹرز کے دیکھیے اب نا وہ پیار محبت والا زمانہ گزر گیا ہے کہ آپ نے ان کے ساتھ ان کو تمیز سے بات سمجھانی ہے، یہ لوگ اس طرح نہیں سمجھ سکتے۔ مطلب جو انسانی جانوں کے در پہ ہوئے ہیں، جو ہزاروں اور سینکڑوں لوگوں کو دھماکوں میں اڑانا چاہتے ہیں، آپ ان کے ساتھ دلیل سے بات نہیں کر سکتے، آپ ان کی طرف دوستی کا ہاتھ نہیں بڑھا سکتے۔ تو میں ریاستی اداروں سے بھی یہی اپیل کرتا ہوں کہ جہاں جہاں ان کا نشان ملے ان لوگوں کو ختم کرنا ضروری ہے، پاکستان کے لیے ضروری ہے۔ اور بلوچستان کی جو حکومت ہے وہ اس چیز کے اوپر کام کر بھی رہی ہے، ہم نے دیکھا کہ کئی سیکیورٹی فورسز کو ان چیزوں میں کامیابیاں حاصل ہوئی ہیں۔ اچھا ہمارے صاحب، یہ تو کامیابیاں یہ چیز ہے، لیکن ایک کامیابی کا ہم کئی روز سے شور سن رہے ہیں، امریکہ اور ایران کے مذاکرات اور وہ جو سائن ہونے ہیں ایک پیپر کے اوپر، اس کے بعد ٹرمپ کسی سائڈ پہ نہیں آ رہے۔ وہ میں نے سنا ہے کہ کہیں نیتن یاہو کو بھی کوئی کال شال کی ہے ٹرمپ نے، وہ کیا ہے؟ اچھا، یہ جو ہے نا ہر روز ہم امید لگاتے ہیں کہ آج ایران اور امریکہ کا تصفیہ ہو جائے گا، لیکن میرے خیال میں کچھ غلطی ہماری بھی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے فلم کا اینڈ ہوتا ہے نا، ولن اور ہیرو آخر میں گلے ملتے ہیں اور پھر ہنسی خوشی زندگی بسر کرنے لگتے ہیں، کسی طرح کسی دن اسی طرح اس تنازع کا بھی حل ہونا ہے۔ میرا نہیں خیال کہ ہم اس طرح کا انجام دیکھیں گے۔ ہم بہت خوش امید لوگ ہیں، اس لیے ایسا سوچتے ہیں۔ یہ تنازع بہرحال چل رہا ہے، پھر دوبارہ بمباری شروع ہو گئی ہے، لیکن اس میں یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے سنا ہے ایک کال، اور ایک امریکی اخبار میں یہ اس کی کال کی داستان بھی چھپی ہے، نیتن یاہو کو کال کی ہے، اور اس کے اندر وہ کافی ابیوسو لینگویج، وہ تو خیر جنرلی استعمال کرتے ہیں، انہوں نے استعمال بھی کی ہے، اور انہیں یہ بتایا ہے کہ تم بالکل بدنام ہو جاؤ گے اور تمہاری وجہ سے سارا سسٹم خراب ہو رہا ہے۔ اس طرح کی گفتگو ان کے ساتھ کی ہے، وچ از ویری ریئر، ماضی میں کبھی ایسا نہیں ہوا۔ لیکن ڈونلڈ ٹرمپ چونکہ ایک بات کا کریڈٹ لیتے ہیں کہ وہ انپریڈکٹیبل آدمی ہیں، تو ان کی یہ انپریڈکٹیبلٹی چل رہی ہے، لیکن مجھے یوں لگتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ اگر یہ باتیں آگے بڑھیں گی، مسئلے کی جڑ تک پہنچ گئے ہیں۔ یہ اسرائیلی تھا جس نے امریکہ کو کنونس کیا تھا کہ 2-4 دنوں کی جنگ ہے اور اس کے بعد معاملات ٹھیک ہو جائیں گے، اور ساری دنیا کے معاملات خراب ہو گئے، اور پھر ٹرمپ جو ہے ایک اور جنگ رکوانے کا کریڈٹ لے لیں۔ ہاں، بہت شکریہ ہمارے سب، بہت شکریہ۔ ناظرین، مجھے اور ہمارے سب کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔